بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یاد رکھیں کہ روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ البتہ نابالغ کے یہ احکامات ہیں کہ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اسے حکم دیا جائے نماز پڑھنے کا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کی جائے۔ تو روزوں کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں کہ جیسے اگر بچہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے روزے رکھنے کی بلوغت سے پہلے، تو اسے بھی روزے رکھوا دیے جائیں تاکہ جیسے وہ بالغ ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہو۔ البتہ اگر بچہ روزہ رکھتا ہے اور بعد میں کسی بھی دن کے کسی حصے میں وہ توڑ دیتا ہے تو یاد رکھیں بچے پر روزے کی کفارہ نہیں ہے، اور اسی طرح نہ اس پر قضا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس کے اندر ہم نے جو نیک اعمال کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے 30 روزے مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح مکمل تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سحر و افطار کے وقت میں بالخصوص دعائیں مانگنا نہ بھولیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کی مرحومین کے لیے اور اپنے گھر کے مرحومین کے لیے دعائیں ضرور مانگیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ روزوں کے اندر ضرور اہتمام کریں دعاؤں کی، کیونکہ سحر و افطار کے وقت اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ترین اوقات ہیں۔ ان اوقات کے اندر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مالی عبادتیں۔ مالی عبادتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نفلی صدقات دیں۔ ایک تو صدقہ فطر ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ البتہ نفلی صدقات بھی رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ دیا کریں، اپنے مال کے اندر سے دیا کریں، نقدی صورت میں ہو چاہے افطار و سحر کی صورت میں ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں، ہمارے قرب و جوار میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن افطاری کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا غربت کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کی جا کر مدد کر لیا کریں۔ تو اس طرح ہم رمضان مبارک کے اندر بہت سارے خیر، بہت سارے نیکیاں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کو پوری امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنائے، اور اس کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے مسائل شروع ہوں گے، تو آپ حضرات کو جو مسائل درپیش ہوں رمضان مبارک میں روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔